اردو دنیا کے ناظرین، نئی ویڈیو میں خوش آمدید۔ ناظرین، پاکستان کے فخر JF-17 تھنڈر بلاک 3 نے ٹیکنالوجی میں امریکی طیارے F-16 کو مات دے دی ہے۔ خود امریکی حکام نے JF-17 تھنڈر بلاک 3 کو کنگ کا خطاب دے دیا ہے، جبکہ پاکستان نے چین سے حاصل کردہ خطرناک میزائل PL-15 کا JF-17 تھنڈر بلاک 3 سے کامیاب تجربہ بھی کر لیا ہے، جس پر بھارت سمیت امریکہ میں بھی کھلبلی مچ گئی ہے اور امریکہ نے پاکستان کے اس طیارے پر پابندیاں لگانے کے لیے محاذ تیار کرنا شروع کر دیا ہے۔ ناظرین، یہاں ایک بڑا سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا امریکہ چین کی دشمنی کا بدلہ پاکستان سے لینے والا ہے؟ کیا امریکہ پاکستان پر نئی پابندیاں لگانے جا رہا ہے؟ اور JF-17 تھنڈر بلاک 3 کی کامیابی پر دشمن کیوں پریشان ہے؟ آئیے ان سوالوں کے جواب جاننے کی کوشش کرتے ہیں۔ ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے ناظرین، آپ سے بھرپور گزارش ہے کہ ویڈیو کے بارے میں آپ کی جو بھی رائے ہو وہ ہمیں کمنٹ کے ذریعے آگاہ ضرور کیا کریں، اور اگر آپ نے ہمارا چینل اردو دنیا ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے جائیں سبسکرائب کریں، گھنٹی کے بٹن کو بھی لازمی دبائیں۔ ناظرین، پاک فوج نے ایک بار پھر سے ناقابل یقین کامیابی حاصل کرتے ہوئے پوری قوم کا سر فخر سے بلند کر دیا ہے۔ JF-17 تھنڈر بلاک 3 کے چرچے اب امریکہ تک جا پہنچے ہیں۔ پاک فوج کے ذہین انجینئرز اور چین جیسے مخلص دوست کی کاوشوں سے پاکستان کا جدید ترین لڑاکا طیارہ دنیا کے خطرناک جنگی طیاروں میں سر فہرست آ چکا ہے۔ سب سے دلچسپ بات تو یہ ہے کہ سپر پاور یعنی امریکی حکام نے پاکستان کے JF-17 تھنڈر بلاک 3 کے بارے میں کہا ہے کہ پاکستان نے ایک JF-17 تھنڈر بلاک 3 میں PL-15 میزائل کا کامیاب تجربہ کر لیا ہے، تو پھر پاکستان کا یہ طیارہ جلد ہی کنگ بن جائے گا، کیونکہ PL-15 جدید ترین میزائل میں سر فہرست ہے اور چین نے اس میزائل میں اپنی جدید ترین ٹیکنالوجی استعمال کی ہے۔ یہی نہیں، آپ کو یہ بات جان کر بھی ضرور حیرانی ہوگی کہ چین کا PL-15 میزائل ایٹمی ہتھیار بھی اپنے ساتھ لے جانے کی صلاحیت رکھتا ہے، اور ہدف کو درستگی سے نشانہ بنانا بھی اس کی وہ قابلیت ہے جو اسے دنیا کے جدید ترین ہتھیاروں میں شمار کرواتی ہے۔ ناظرین، سب سے اہم نقطہ تو یہ ہے کہ امریکی حکام سمیت صدر جو بائیڈن نے بھی پاکستان کے JF-17 تھنڈر بلاک 3 کے بارے میں تسلیم کیا ہے کہ یہ طیارہ ٹیکنالوجی کے اعتبار سے امریکہ کے F-16 جنگی طیارے سے کہیں آگے ہے۔ ناظرین، پاکستانی دفاعی انجینئرز کی انتھک محنت اور چین کے تعاون سے پاکستان نے ریکارڈ مدت میں JF-17 تھنڈر بلاک 3 ڈیزائن کیا۔ اس کی خصوصیات نے دنیا بھر کو انتہائی قلیل عرصے میں اپنی جانب متوجہ کر لیا ہے۔ دراصل JF-17 تھنڈر بلاک 3 کا انجن زیادہ طاقتور ہے۔ JF-17 تھنڈر بلاک 3 طویل فاصلے تک زمینی اہداف کو بہتر طریقے سے نشانہ بنانے کے لیے خصوصی ہدف بنانے والی پورٹ کے ساتھ لیس کیا گیا ہے، جبکہ زمینی یا ہوا کے اہداف ان سے خارج ہونے والی حرارت پر مبنی ہدف کی شناخت اور ہدف کو نشانہ بنانے والے نظام IRST سے لیس ہے۔ اس کے بلاک 2 ورژن کی طرح JF-17 بلاک 3 میں فلائنگ ریفلنگ کی سہولت بھی موجود ہوگی، جس سے اس سے 2500 کلومیٹر دور کے اہداف کو نشانہ بنایا جا سکے گا۔ یہ BVR میزائلوں کے ساتھ ساتھ دوسرے سطح سے ہوا اور سطح سے سطح کے میزائلوں سے بھی لیس ہے۔ بابر کروز میزائل جو پاکستان کی بڑی فوج کے لیے تیار کیا گیا ہے، اس میں تبدیلیاں کر کے رات کروز میزائل بنا دیا گیا ہے، جو روایتی یا غیر روایتی ہتھیاروں سے لیس JF-17 بلاک 3 میں شامل کیا جا سکے گا، اور یہ میزائل سینکڑوں کلومیٹر دور زمینی اہداف کو نشانہ بنا سکے گا۔ JF-17 بلاک 3 کاکپٹ 2 افراد کی صلاحیت کے ساتھ ساتھ ایک نشست والا ورژن بھی موجود ہے۔ ایک اندازہ یہ بھی ہے کہ اب تک اس پر کام مکمل ہو چکا ہے، جبکہ ان لڑاکا طیاروں کا پاک فضائیہ کے حوالے کرنے کا کام اگست 2020 سے شروع ہو گیا ہے۔ ان تمام خصوصیات کے علاوہ یہ ایک انتہائی کم لاگت والا لڑاکا طیارہ ہے۔ JF-17 تھنڈر بلاک 1 کی لاگت $25 ملین، جبکہ بلاک 2 فی ہوائی جہاز $28 ملین تھی۔ بلاک 3 کی تخمینہ ہے کہ ہر یونٹ کی پیداوار پر $32 ملین لاگت آئے گی۔ اگر اس لاگت کا موازنہ پرانے قسم کے F-16 طیارے بلاک 52 سے کیا جائے تو معلوم ہوگا کہ ان کی اصل لاگت فی طیارے کے لگ بھگ $20 ملین ہے، لیکن یہ پاکستان کو $34 ملین میں فروخت کیے گئے۔ سال 2019 میں امریکہ سے اسی قدیم قسم کے مزید F-16 طیاروں کی خریداری بھی سرگردہ ہو گئی تھی، کیونکہ اس بار امریکہ نے پاکستان سے فی طیارہ $87 ملین سے زیادہ کا مطالبہ کیا تھا، جو F-16 کی سابقہ قیمت سے 2.5 گنا زیادہ تھی۔ پچھلے سال بھارت نے فرانس سے 36 رافیل لڑاکا طیارے خریدے، جس کی مالیت تقریباً $242 ملین فی ہوائی جہاز ہے، جبکہ اس معاہدے کی کل مالیت $8 ارب ہے۔ ان تمام اعداد و شمار سے یہ واضح ہے کہ JF-17 تھنڈر بلاک 3 اپنی خصوصیات اور صلاحیتوں کے لحاظ سے دنیا کے جدید لڑاکا طیاروں کے ساتھ ساتھ
پاکستان کے لیے کم لاگت میں تیار ہونے والا بہترین جہاز ہے۔ سب سے بڑھ کر JF-17 تھنڈر کی بدولت پاکستان نے مقامی فوجی طیاروں کی تیاری میں خود کفالت کی طرف قدم رکھا ہے۔ یہاں تک کہ JF-17 تھنڈر منصوبے میں ٹیکنالوجی کے معاملے میں پاکستان کا حصہ 60% تک جا پہنچا ہے اور مستقبل میں اس سے بھی زیادہ ہونے کی امید ہے۔ ناظرین، JF-17 بلاک 3 پاکستانی انجینئرز کا ایک قابل تقلید اور قابل ستائش کارنامہ ہے، جس کے لیے پاک فضائیہ کے ڈیفنس پلانر اور پاکستان ایروناٹیکل کمپلیکس یعنی PAC کے انجینئرز مبارکباد کے مستحق ہیں۔ غیر مصدقہ اطلاعات کے مطابق PAC نے JF-17 تھنڈر کے ایک اور بھی جدید ورژن یعنی بلاک 4 پر کام شروع کر دیا ہے، اگرچہ تفصیلات دستیاب نہیں ہیں۔ امید ہے کہ JF-17 اپنے بلاک 4 کے ساتھ 5th جنریشن کے لڑاکا طیاروں میں شامل ہو جائے گا۔ JF-17 تھنڈر لڑاکا طیارہ پاکستان کے لیے اس وجہ سے بھی خاصی اہمیت کا حامل ہے کہ پاکستان اسے خود تیار کرتا ہے۔ پاکستان نے چین کی مدد سے ہی ان طیاروں کو بنانے کی صلاحیت حاصل کی ہے اور ماہرین کے مطابق یہ طیارہ ایک ہمہ جہت کم وزن 4th جنریشن ملٹی رول ایئر کرافٹ ہے۔ اس طیارے کی تیاری، اپ گریڈیشن اور اوور ہالنگ کی سہولیات بھی ملک کے اندر ہی دستیاب ہیں، جس کا مطلب یہ ہے کہ پاکستان اس طیارے کی تیاری کے مراحل کو یقینی بنانے کے لیے کسی بھی دوسرے ملک کا محتاج نہیں ہے۔ ناظرین، اگر ہم پاکستان کے اس جنگی طیارے کی تاریخ کی بات کریں تو یہ قصہ سن 1995 سے شروع ہوتا ہے، جب پاکستان اور چین نے JF-17 سے متعلق ایک مفاہمت کی یادداشت پر دستخط کیے تھے۔ اس طیارے کا پہلا آزمائشی ماڈل سن 2003 میں تیار ہوا اور پاکستانی فضائیہ نے سن 2010 میں JF-17 تھنڈر کو پہلی مرتبہ اپنے فضائی بیڑے میں شامل کیا۔ اس منصوبے میں MiG طیارے بنانے والی روسی کمپنی میگیان نے بھی شمولیت اختیار کر لی۔ پاکستان فضائیہ نے JF-17 تھنڈر کو مدت پوری کرنے والے میراج F7 اور A5 طیاروں کی تبدیلی کے پروگرام کے تحت ڈیزائن کیا۔ دفاعی امور کے ماہرین کے مطابق JF تھنڈر طیارہ F-16 فیلکن کی طرح ہلکے وزن کے ساتھ ساتھ تمام تر موسمی حالات میں زمین اور فضائی اہداف کو نشانہ بنانے والے ہمہ-جہت طیارہ ہے، جو دور سے ہی اپنے ہدف کو نشانہ بنانے والے میزائل سے لیس ہے۔ JF-17 تھنڈر نے اسی صلاحیت کی بدولت BVR میزائل سے بالاکوٹ واقعے کے بعد انڈین فضائیہ کے MiG کو گرایا، تو اس کے ساتھ ہی JF-17 تھنڈر کو بھی خوب پذیرائی ملی۔ JF-17 تھنڈر طیاروں میں وہ جدید ریڈار نصب ہے جو رافیل کی بھی بڑی خوبی گنی جاتی ہے۔ یہ طیارہ ہدف کو لاک کر کے میزائل داغنے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ اس کی رینج 150 کلومیٹر تک بتائی جاتی ہے اور یہ میزائل اپنے ہدف کا بالکل ایسے ہی پیچھا کرتا ہے جیسے ہالی ووڈ کی متعدد فلموں میں دکھایا جاتا ہے۔ JF-17 تھنڈر زمین پر حریف کی نگرانی اور فضائی لڑائی کے ساتھ ساتھ زمینی حملے کی صلاحیت بھی رکھتا ہے۔ یہ طیارہ فضا سے زمین، فضا سے فضا اور فضا سے سطح پر حملہ کرنے والے میزائل سسٹم کے علاوہ دیگر ہتھیار استعمال کرنے کی بھی صلاحیت رکھتا ہے۔ نئے آنے والے ناظرین سے ایک بار پھر گزارش ہے، ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور گھنٹی کے بٹن کو کلک ضرور کریں۔ ویڈیو پسند آنے پر فیس بک اور واٹس ایپ گروپس میں بھی شیئر کر دیں۔